ذالک بأنہم قوم لا یفقہون ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اب فقہ نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہہ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کی مانیں یا ان کی؟ یہ کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو اہل حدیث کہو، ہم کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ فقہ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان۔ کیا فرمایا ہے؟ تو نبی کی حدیث کا لفظ بولتے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ شیطان۔ ہاں ہم گالی نہیں دیتے، یہ جو دوست رکے لکھ رہے ہیں اس میں ایک رکا یہ بھی لے کر بھیجے کہ حضور پاک نے فرمایا ہو فقہ کے منکر کو اہل حدیث کہنا، ہم سارا آنکھوں پر رکھیں گے۔ لیکن اگر نہ لکھ کر بھیج سکے تو پتہ چل گیا نا کہ ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے، ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، میں نے فقہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں پڑھی نا، تو ایک آیت مجھے رکے پر لکھ کر بھیج دیں، ایک آیت صرف جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو نہ ماننا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو۔ اب دیکھیے، قرآن میں سنا رہا ہوں یا چلو کوئی یہی لکھ دے کہ میں نے ان آیتوں کو مان لیا ہے، فقہ کو مانتا ہوں اور فلاں کتاب میری فقہ کی ہے، فلاں کتاب میری۔ دیکھو حنفیوں کا ان آیتوں پر ایمان ہے نا، ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں یا نہیں؟ شافعیوں کا ایمان ہے نا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا۔ اگر یہ بھی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی فقہ کی کتاب تو دے کہاں ہے؟ اگر کسی نے لکھی بھی دوسرے کہتے نہیں مانتے، گویا انکار کر دیا کہ ہماری پوری جماعت میں کوئی فقیہ پیدا ہوا ہی نہیں آج تک، نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے۔ تو اب دیکھیے، انہوں نے یہ 2 آیتیں پیش کی تو آدھی آدھی پیش کی نا،